وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم عزيز الدين ولا نشرك سنة الجماعة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وآخر جزء اے شریک الفاضلہ نہیں سنتا نہیں ماننے والا تیرا فرش والے کی صورت کا وضو کیا جانے خوشگوار کے صاحب کریا تیرا تصویر محمد کے دریا میں خواجہ کا کعبہ تقیر ہوگا روزہ میں خواجہ کا دیکھو تو سخاوت میں کیا شان میرے خواجہ کی بخشا ہے حضرت صدقہ میرے خواجہ کا جسم میں گلی ہے اجمیر کے لاتا ہے بخشا ہے صدقہ میرے خواجہ کسی میرے بات میں سوچا ہوئی وہ آگے اللہ عزت سمجھے ہوئے بات عزت کے رسول کو قبول فرمائے سرکار میں دین پچھلی علیہ السلام کی قرآن کی جو برکات سے سب کو مانا فرمائے گزشتہ کل سرکاری نواز کی ایک محفل کا ذکر ہوا اور جس میں حضور ایک سے بڑھ کر ایک اس محفل میں شریک ہوئے تھے. دیکھیے حالانکہ ہمارے بیان کرنے سے وہ محفل کی عظمت بلند نہیں ہوگی سے ہی بولا کہ ہم بیان کریں اور ان کی محفل کا پتہ چلے ایسا نہیں ہے. حالانکہ ان کی محفل تو ایسے ہی عظیم ہے. اس محفل میں شہاب الدین سہروردی کون بزرگ تھے اپنی 11ویں شریف کے موقع پر گزشتہ سال سنانا اس سال نہیں اور گزشتہ سال کہ سرکار غوث اعظم کے خالد کا نام شیخ عمر جن کے وہاں بیٹا نہیں تھا اولاد میں بیٹیاں تھیں اور سرکار غوث اعظم کی خدمت میں ایک دن مایوس ہو کر بیٹھے ہیں تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا شیخ عمر کیا بات ہے تم پریشان کیوں ہو؟ کہ حضور اولاد تو ہے بیٹیاں ہیں کاش ایک بیٹا ہوتا تو میرا نسب میری نسل چلتی. تو سرکار غوث اعظم نے آنکھوں کو بند کیا مراقبہ فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ تیری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے. اور اتنا کہنے کے بعد سرکار غوث اعظم نے فرمایا اٹھو کھڑے ہو جاؤ اور پھر آپ نے فرمایا میرے پیچھے آ جاؤ. جب شیخ عمر پیچھے آئے تو سرکار غوث اعظم نے اپنا جبہ مبارک اونچا کر کے حکم فرمایا کہ اپنا بھی جبہ کرتا اونچا کرو اور پیٹھ سے پیٹھ مس کر دی اور فرمایا جاؤ میں نے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا تجھے دے دیا. اور جب شیخ عمر گھر پر گئے اور جو بھی مدت ہے وہ مکمل ہوئی ولادت کا جب وقت قریب آیا فجر کی نماز کا وقت تھا تو آپ کی خادمہ نے کہا کہ حضور مبارک ہو آپ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو شیخ عمر سنتے ہیں اور اطمینان کی سانس لے کر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھ کر ہدیہ لے کر بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے. عرض کی حضور
ولادت عطا فرمائے، یعنی بیٹی عطا فرمائے۔ سرکار غوث اعظم وہ جو تحفہ ہے سارے مرید جتنے بھی تھے سب نے تقسیم کیا۔ شیخ عمر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر ہوئی تو پھر باتیں کرتے کرتے پھر شیخ عمر نے کہا حضور الحمدللہ اللہ نے بیٹی عطا فرمائی۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا الحمدللہ۔ پھر بات چیت شروع ہوئی، تسلسل ذکر کا شروع تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر شیخ عمر نے کہا حضور الحمدللہ اللہ نے بیٹی عطا فرمائی۔ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں بار بار سنتا ہوں آپ کہتے ہو اللہ نے بیٹی عطا کی، بیٹی عطا کی، کیا بیٹیوں کا بوجھ آپ سے نہیں اٹھتا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم ہمارے آقا میرے نانا کو بھی بیٹیاں بہت پسند تھی؟ جب گھر کے آنگن میں ماں فاطمہ زہرا کھیلتی تو حضور صحابہ سے فرماتے صحابہ دیکھو میرا رب مجھ پر کتنا خوش ہے، مجھے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ تو شیخ عمر نے کہا حضور بات یہ نہیں ہے بیٹیوں کا بوجھ، یہ بات نہیں، بات آپ کی زبان کی ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور 9 مہینے پہلے آپ نے جو پیٹھ سے پیٹھ مس کی تھی تب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا دیا اور ہوئی بیٹی ہے۔ تو سرکار غوث اعظم مسکرا کر فرماتے تمہارے دیکھنے میں غلطی ہوگی، سننے میں غلطی ہوگی، وہ بیٹی نہیں بیٹا ہی ہوگا۔ تو شیخ عمر گھر پر آئے تو دائیاں خادمہ جو تھی کہا حضور مبارک، صبح تو بیٹی تھی لیکن اب بیٹا ہو گیا ہے، اب بیٹا ہو گیا ہے۔ اور غالباً وہ 15 سال کے جب ہوئے شہاب الدین تو والد کا سایہ تو سر سے ہٹ گیا تھا۔ ان کے چچا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں لا کر کھڑے کیے، کہا حضور یہ آپ ہی کی دعا کا ثمرہ ہے، نتیجہ رزلٹ ہے، آپ ہی کی دعا کا ایک کرم ہے اور علم حاصل کیا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا اچھا شہزادے علم حاصل کیے ہو، علم تفسیر علم فقہ کا؟ حضور ہاں سب حاصل کیا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم فرماتے قریب آؤ۔ آپ نے اپنا دستے پاک اٹھایا اور شیخ شہاب الدین کی سینے پر اس طرح ہاتھ رکھ کر پٹا دیا۔ فرمایا علم حدیث جانتے ہو؟ کہا حضور ہاں۔ کہا یہ حدیث کی تفسیر کرو؟ کہا حضور نہیں آتا۔ کہا علم تفسیر پڑھا ہے، اس آیت کی تفسیر کرو؟ کہا حضور نہیں آتا۔ کہا علم فقہ پڑھا ہے؟ کہا حضور ہاں۔ اچھا اس مسئلے کا جواب دو۔ ہر سوال میں شیخ شہاب الدین نفی یعنی نیگیٹو جواب دیتے کہ حضور مجھے نہیں آتا۔ پھر سرکار غوث اعظم نے فرمایا قریب آؤ۔ جب قریب آئے تو پھر سے ہاتھ رکھا اور پھر سے ہاتھ رکھ کر اب پوچھتے ہیں تو شیخ شہاب الدین فوراً جواب عطا فرما دیتے ہیں۔ لوگوں کو ماجرا سمجھ میں نہ آیا، لوگوں نے پوچھا یہ بڑے پیر دستگیر بات کیا ہے؟ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا اگر تختی پہ کچھ لکھا ہو اور پھر کچھ لکھنا ہو تو پہلے لکھے ہوئے کو مٹانا پڑتا ہے۔ اس کی دل کی تختی پر جو بھی تھا مجھے بھی لکھنا تھا تو میں نے لکھے ہوئے کو مٹا دیا اور میں نے جو دیا اس میں وہ سب بھی آ گیا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا تھا جا عراق کی ولایت کی سلطنت میں تجھے عطا فرماتا ہوں۔ تو یہ سرکار غریب نواز کی محفل میں والی عراق بھی شریک ہوتے ہیں، وہ سرکار غریب نواز کی محفل ہے۔ میرے اور آپ کے جیسے تو کوسوں دور ہے، ایسی ایسی عظیم شخصیتیں سرکار غریب نواز کی تقریروں میں آپ کی واضح و نصیحت کو سنا کرتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، گزشتہ کل جس محفل کا ذکر ہوا یاد رہے اکثر بزرگوں کی تاریخ ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو ان میں ماں کا بہت بڑا کردار نظر آتا ہے۔ اٹھاؤ سرکار غریب نواز کی حیات پاک، ماں کا کردار کتنا عظیم نظر آتا ہے۔ بغداد کے تاجدار کی حیات اٹھاؤ، ماں کا کردار کیسا نظر آتا ہے۔ چاہے وہ صلاح الدین ایوبی ہو یا ٹیپو سلطان ہو، ان کی والدہ کا کردار دیکھو۔ زمانہ اس وقت دور یہ کہتا تھا، ان کو دیکھ کر کوئی یہ کہتا تھا کہ یہ شہزادیاں ایسی ہے جو فاطمہ کی صحیح معنی میں کنیز ہے اور راقیہ تسبیہ کی عکس اور پرچھائی نظر آتی ہے۔ یعنی ماؤں کا کردار ان اللہ والوں کی زندگی میں بہت بڑا نظر آتا ہے۔
چاہے وہ امام بخاری ہو جنہوں نے حدیث پاک کی ایک ضخیم کتاب بخاری کی شکل میں قوم کے حوالے کیا، ان کی حیات بھی اٹھاؤ، وہ ماہی کی دعا تھی کہ امام بخاری کو 10 سال کی عمر میں 17,000 حدیثیں یاد ہوئی۔ تو یہ ماؤں کا کردار رہتا۔ تو سرکار غریب نواز کی بزرگوں کے عمل، ان کے اخلاق، ان کی خاموشیاں، اللہ کے نیک بندوں کی خاموشی بھی اتنا بڑا کام کر جاتی ہے جتنا ہم بڑھ بڑھا کر بھی نہیں کر پاتے۔ ہم بول بول کر بھی، بڑھ بڑھ کر بھی وہ کام نہیں کر سکتے جو بزرگوں کی خاموشیاں کام کر جاتی ہے۔ غالباً 3-4 سال پہلے آپ نے چھٹی کے موقع پر سنا ہوگا کہ سرکار غریب نواز کا وہ سفر جو آپ ہندوستان کی طرف فرماتے ہیں، اٹھاؤ لاہور سے دہلی کا سفر، صرف آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا، ان نیک خصلتوں کو دیکھ کر 1600 قبیلوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ 1600 قبیلے، خاندان، قبیلے، وہ تو کتنی تعداد رکھتے ہو وہ تو اللہ کی بہتر جانے۔ ایک قبیلے میں کتنے افراد ہو گئے اس زمانے میں، اس وقت جب سرکار غریب نواز سفر فرما رہے، صرف لاہور سے دہلی قدم بڑھ کے جا رہے ہیں، قبیلے کے قبیلے کلمہ پڑھ کر اسلام کی بہتر کو قبول کر لیا۔ تو یہ سرکار غریب نواز کل جس محفل کا باتیں کھولتی جا رہی ہے، کچھ واسی بھی ہے، کچھ تازی بھی ہے، سنتے جاؤ، سنی ہوئی ہو تو ایمان بھی تازہ کرتے جاؤ۔ سرکار غریب نواز کل جو ذکر ہوا تھا محفل میں، جس میں آپ نے قرب الہی کے تعلق سے ارشاد فرمایا تھا، پھر نماز کے تعلق سے ارشاد فرمایا، سنت مصطفیٰ کے تعلق سے اور فجر کی نماز، اس میں ایک بات چھوٹی بہت بڑی بات ہے۔ دیکھو کفن چورنا کتنا بڑا گناہ ہے، کفن چور کو معاشرہ کس نظر سے دیکھتا ہے جو کفن چورتا ہے۔ بہت سے واقعات ہم سنتے کہ بغداد میں بھی ایک کفن چور تھا جو لوگوں کی کفن چرایا کرتا تھا، جو ہے مردوں کی، اور وہ جنازے میں شریک ہوتا تھا، لیکن اس کی نیت یہ نہ تھی کہ میں نماز بھی پڑھوں اور ثواب حاصل کروں، بس جاتا اور قبر کا نشان رکھ لیتا کہ تازی قبر ہو رہی ہے، رات کی تنہائیوں میں جا کر قبر کو کھول کر کفن چرا لوں گا۔ اس ارادے سے ایک نیک خاتون کے جنازے میں بھی وہ شریک ہوا تھا، اور جب رات کی تنہائی میں کفن چورنے کے لیے قبر کھول کر ہاتھ ڈالتا ہے تو اندر سے خاتون نے ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، عجیب بات ہے، جنتی ہو کر جنتی کا کفن چراتا ہے۔ کیا کہا تھا؟ جنتی ہو کر جنتیوں کا کفن چراتے ہو۔ تو وہ تو گھبرا گیا، کیا عرصہ دراز ہو گیا میں جو ہے کفن چراتا ہوں، بھلا یہ سوئی ہوئی ہے جن کی عبادت، جن کی ریاضت مشہور زبان ہے، مشہور معاشرہ ہے، بھلا یہ تو جنتی ہو سکتی ہے، میں کیسے جنتی؟ اس نے کہا تم جنتی ہو، بات سمجھ میں آئے، میں کیسے جنتی؟ تو اس خاتون نے اندر سے ہی کہا، جن جن لوگوں نے میری نماز جنازہ پڑھی اللہ نے سب کی بخشش فرما دی اور جنتی بنا دیا ہے۔ کہا میرا تو ارادہ نہیں تھا، میرا تو ارادہ یہی تھا کہ میں کفن چرانے آؤں گا، کہا کچھ بھی ہو، شریک ہو گیا، اللہ نے جنت عطا فرما دی ہے۔ تو جنتی، کفن چور، یہ بہت سننے میں بات بہت بڑی لگتی ہے کہ کفن چور، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی روایت کرتا حدیث اور روایت کرتے آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ ایک بندہ 40 سال تک کفن چراتا رہا۔ کتنے سال؟ 1-2 سال نہیں، 40 سال اپنی زندگی کے وہ کفن چراتا رہا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب 40 سال، اب ظاہر سی بات ہے مشہور ہو گیا وہ تو بندہ 40 سالوں سے کفن بھی چراتا ہے، لیکن جب وہ فوت ہوا تو وقت کے کئی بزرگوں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت میں ٹہل رہا ہے۔ تو اسے پوچھا گیا کہ تو 40 سال سے کفن چراتا تھا، تیرا ایسا کون سا عمل ہے کہ تجھے جنت کا حقدار بنا دیا؟ تو بندہ کہتا ہے ظاہر سی بات ہے، لوگ تم دیکھتے تھے کہ 40 سال سے میں نے کفن چرایا، لیکن میرا عمل یہ تھا کہ میں روزانہ فجر کی نماز پڑھ کر اسی جائے نماز بیٹھا رہتا، اللہ کا ذکر کرتا، اور جب سورج طلوع ہو جاتا 2 رکعت
اللہ کو میری ادا میرا عمل اتنا پسند آیا 40 سال کے گناہ اس کے صدقے اللہ نے بخش دیے۔ تو کل یہ بات ہوئی تھی کہ نماز اشراق یعنی جو فجر کی نماز کے بعد وہاں بیٹھے۔ اب آئیے سرکار غریب نواز کی اور ایک تقریر کا ہم اور آپ ذکر سنیں۔ فرماتے ہیں 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ سرکار غوث اعظم غریب نواز فرماتے ہیں 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ پہلے نمبر پر فرماتے اولاد کو ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ پھر فرمایا قرآن شریف کو دیکھنا عبادت ہے۔ پھر فرمایا تیسرے نمبر پر علماء اور مشائخ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ 5ویں نمبر پر فرمایا مرشد اور پیر کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ فرماتے ہیں سنو اولاد، حدیث تو مشہور ہے اور آپ سنتے ہیں جب بھی تعزیت کی محفل ہوتی ہے زیادہ تر تبھی ذکر ہوتا ہے کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھو تو ایک حج مقبول کا ثواب ہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں وہ دن جو ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے خالص اللہ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب تو عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ ماں باپ کے قدموں سے بوجھا دیتا ہے اللہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے اب اس ماں باپ کی فضیلت ہمارے دن محفلوں میں سنتے رہتے، آج معاشرہ آج حالات ایسے ہو گئے کہ نوجوان اپنی نوجوانی کے جوش میں ماں باپ کی تھوڑی باتوں کو جو ہے ان بن کے موقع پر لا کر کھڑا کر دیتے، کس پہلو پر لا کر آج دھمکیاں دینا ماں باپ کو، حالانکہ قرآن بلا تقولوا اوفیوں وتنہرہما، انہیں اوف تک مت کہو، اوف کہنا بھی حرام ہے، یعنی کہ ماں باپ کوئی ہمیں حکم دے کوئی کام کہے اور ہم کہتے اوف یہ ایسا کام دیتے، حالانکہ یہ بھی کہنا شریعت میں حرام بتایا گیا ہے۔ تو سرکار غریب نواز ماں باپ کی فضیلت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے قطب الدین ایک بندہ بدبخت تھا، ایک بندہ اتنا بدبخت تھا کہ اس کے گناہوں سے سارا معاشرہ تنگ تھا اور لوگ یہ دعا کرتے کہ یہ جلد سے جلد چلا جائے، اس کے جو ہے گناہوں سے ہم بھی پریشان ہیں۔ جب اس کا انتقال ہوا تو بزرگوں نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور حاجیوں کی صف میں ہے، جنت میں اور حاجیوں کی صف میں۔ تو بزرگوں نے خواب میں پوچھا کہ تیرا عمل تو اس کا تھا، تیرے گناہ ایسے تھے کہ تیرے گناہوں سے سارا معاشرہ سارا سماج پریشان اور تو یہاں جنت میں وہ بھی حاجیوں کی صف میں۔ وہ کہتا ہے میری بری ماں تھی، میں روزانہ صبح نکلتا نا تو ماں کے قدموں میں سر رکھ کر اس کے قدموں کو چوما کرتا اور ماں سے کہتا ماں دعا دے۔ ماں کو جب بار بار ایسا کرتا تو ماں دل خوش کر دعا دیتی کہ جا اللہ تجھے بخش دے اور تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے۔ بس ماں کا وہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ نے ماں کی دعا کے صدقے میری مغفرت بھی فرما دی اور مجھے حاجیوں کے سب میں کھڑا بھی کر دیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں حضرت باعزید بستامی، یہ واقعات تو ہم سنے ہیں لیکن اب سرکار غریب نواز نے جو آپ نے نصیحت فرمائی خواجہ قطب الدین بختیار کاک کی تحریر فرماتے ہیں باعزید بستامی وہ بزرگ ہے جس کے بارے میں جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ولیوں میں باعزید کو وہ مقام دیا ہے جو فرشتوں میں جبرائیل کو عطا فرمایا۔ وہ باعزید جن کے مریدوں کے صف میں تو کئی مرید ہیں لیکن ایک ایسا کامل مرید ہے جن کی عظمتوں کے ڈنکے آج بھی بج رہے ہیں، صبح قیامت تک میں سنتے رہیں گے، دنیا سنتے ذریعہ زندہ سا اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ باعزید بستامی کی عظمتوں کے لیے ان کا یہ مرید بہت بڑا کافی ہے جن کی خدمتوں کا یہ عالم ہے، طویل عمر پا کر ہندوستان کے چپے چپے میں جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو پہنچایا، جنہوں نے حضور کے احکام اور حضور کے دین کو پہنچایا، جو مرید ایسا ہے تو دین کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا باعزید سے پوچھا گیا اے باعزید یہ حقائق اور یہ معرفت تمہیں کس طرح ملے؟ تو باعزید
जब ये आयत आई वकील वालिदैन इंसाना, माँ बाप के साथ उसने सुलह करो, मेरे उस्ताद की इजाजत दी, घर पर आया, माँ की गोद में सर रखकर कहा, माँ कुरान में घर के साथ इंसान करने का हुक्म फरमाता है, माँ गुनाह कर मेरे हक में कि मैं हर वक्त मेरी खिदमत गुजार करता हर रहे। माँ का दरिया कौन जोश में है, माँ गई हो गई, उसी वक्त मुसलमान छा गए, जो अल्लाह फसल नमाज पढ़ी और उसी मेरा हाथ पकड़ कर खाने काला की तरफ घर के किबला की तरफ खड़ी होकर हाथ उठाकर दुआ करती है, मौला मैं अपने बेटे से खुश हूँ, तू भी खुश हो जा। माँ का जुमला निकलना था, अल्लाह ने बताई को अजाम अता। और ये बात यजीद बुस्तामी ऐसे तो महसूल वाकया है, गरीब नवाज फरमाते ऐसी खिदमत की है बायजीद ने अपनी माँ की। कुतुबुद्दीन सुनो, रात की सर्दी की रात होगी, अगर माँ पानी नहीं मांगती ना तो बायजीद फिर और पानी लेकर आ जाते। और ऐसी ऐसी दुआएं बायजीद ने अपनी वालिदा की ली है खिदमत करते थे कि एक मर्तबा जब पानी का गिलास और लोटा लेकर खड़े हैं, रात के कड़ाके की ठंडी है, माँ की आंख लग गई, आपने गवार कर दिया माँ को उठाना, लेकिन जब माँ रात के तीसरे पहर में बेदार हुई, देखा कि बाप बेटा बायजीद अभी भी खड़ा है, फौरन हाथ से गिलास लिया। अब ठंडी की वजह से पानी का एक कतरा बर्फ की तरह जम गया था, माँ ने गिलास दिया, हल्का सा जम आया, जब एक जिल्द उखड़ गई और खून लगने लगा, माँ ने फौरन मेरा सर पकड़कर गोद में रख लिया और दुआ करती, अल्लाह जो चाहता है उसे अता फरमा दे, मेरा बेटा जो चाहता है उसे अता फरमा दे। बस माँ ही की दुआ है। फरमाते हैं सरकार गरीब नवाज के बायजीद बुस्तामी को वो मकान मिला। फिर फरमाते हैं कि उलमा और मशाइख के चेहरे की ज़ियारत करो, वो भी इबादत है। कुरान को देखो, वो भी इबादत है। कुरान के ताल्लुक से सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कुतुबुद्दीन, कुरान अगरचे जुबानी याद हो लेकिन हत्तल इम्कान देख कर पढ़ा। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अर्ज करते हुजूर, वजह फरमाया कि अगर तुम जुबानी पढ़ोगे तो एक ही सवाब मिलेगा, देख कर पढ़ोगे तो दुगना सवाब मिलेगा। कहा हुजूर मतलब क्या? सरकार गरीब नवाज फरमाते सुनो, दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जिसको देखना छूना भी इबादत हो, लेकिन कुरान ऐसी किताब है जिसको छूना भी इबादत, देखना भी इबादत, चूमना भी इबादत, आंखों से लगाना भी इबादत और पढ़ना तो इबादत है ही। अगर ज़बानी पढ़ोगे तो सिर्फ पढ़ने का सवाब मिलेगा, देख कर पढ़ोगे तो पढ़ने का भी सवाब मिलेगा, देखने का भी सवाब मिलेगा। फरमाया कुतुबुद्दीन एक एक हर्फ पर अल्लाह 10-10 नेकी अता फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है, लेकिन अल्लाह की रहमत पर इतना भरोसा है अगर देख कर पढ़ोगे 20 मिलेगी, 20 गुना मिला। फरमाते हैं सरकार गरीब नवाज कि अल्लाह की रहमत पर इतना भरोसा है, इतना कामिल यकीन है, वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हो। ये भी अल्लाह के कुर्ब की मंजिल है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हो। उनकी उम्मीद से, उनकी रहमतों से हमें कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। गुनाह चाहे कितने भी हमारे हो, बस आंसू बहा दो अल्लाह की बारगाह में, वो इतना रहम करम का बादशाह है कि जब उसका दरिया करम जोश में आ जाता है तो गुनाहों को नहीं देखता, रहमत के सायों में बंदों को लपेट लेता है और ऐसा लपेट लेता है कि गुनाह भी माफ फरमाता है और गुनाहों को नेकियों में तब्दील भी फरमाता है। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अर्ज की हुजूर, अगर देखकर पढ़ना भी सवाब है, अगर हम सफर में हो तो क्या कुरान के नुस्खे को यानी कुरान को साथ में रखने में कोई हर्ज तो नहीं? तो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया कि सुनो हुजूर, अपने ये जो इब्तदाई ज़माना था जब इस्लाम फैल रहा था, अभी फैला नहीं, उस ज़माने में उस वक्त हुजूर अपने साथ कुरान का नुस्खा नहीं रखते थे, क्योंकि हो सकता था कोई कुरान की बेअत भी कर ले, कोई कुरान को जो है उसको ठेस पहुंचाए। लेकिन जब इस्लाम फैला तो हुजूर ने सहाबा को ये तालीम दी कि साथ में कुरान रखना कोई हर्ज नहीं। अब यहाँ एक ज़हन में ख्याल आ सकता है, मुझे भी आया था कि हुजूर के ज़माने में तो कुरान नहीं था, तो ये कुरान
تو اس سے مراد سرکار کریم صلی فرماتے ہیں قرآن سے مراد قرآن کی جو تختیاں ہوتی، کیونکہ جب قرآن نازل ہوتا جبرائیل علیہ السلام کوئی آیت یا سورت لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے اور پڑھ کر سناتے، حضور حالانکہ حضور کو تو یاد ہی ہے لیکن یہ طریقہ تھا قرآن کی نزول کا، اور پھر حضور صحابہ کو وہ چیز وہ آیت یا سورت پڑھ کر سناتے، صحابہ یا تو کسی چیز پر لکھ لیتے یا یاد کر لیتے۔ تو اس سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحابہ نے کسی چیز پر کوئی آیت لکھی ہو یا کوئی چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی نازل ہوتی ہو تو صحابہ نے وہ لکھا ہو، وہ ساتھ میں رکھا ہو، اس کتاب سے بھی سرکار فرماتے۔ پھر فرماتے قطب الدین محمود غزنوی کو سنا ہے؟ محمود غزنوی کا سنو، وہ بہت قرآن کا ادب و احترام کرتے تھے۔ سرکار غریب نواز کے جملے فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی قرآن کا بہت ادب و احترام کرتے تھے، حالانکہ یہ بھی ہندوستان آئے تھے اور جنہیں بھی بول سکر کے کتاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ کون سلطان محمود غزنوی جن کو نہیں ایک مرتبہ وسوسہ آیا کیا میں بادشاہ سبوک الدین ہی کا بیٹا ہوں؟ کیا قیامت قائم ہونے والی ہے؟ اور کیا یہ اور جو ہے علماء انبیاء کے وارث ہے؟ یہ 3 سوال آپ کے ذہن میں جو ہے تصورات کی دنیا میں گھوم رہے تھے۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی اپنا شاہی لشکر لے کر جا رہے تھے اور لشکر کے ساتھ شاہی کارکن جو خادم ہے وہ لالٹین سے اپنی فاسا میں فانس کہتے، بڑے بڑے فانس لے کر جا رہے تھے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے دیکھا کہ مکتب کا ایک بچہ سڑک کے کنارے جو شاہی جسے اپنی بھاشا میں اسٹریٹ لائٹ کہتے ہیں نا، اس وقت جو ہے فانوس وغیرہ لگاتے تھے تو اس کی روشنی میں پڑ رہا تھا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارے لشکر میں بہت زیادہ لالٹین ہیں، جاؤ یہ ایک لالٹین مدرسے میں چھوڑا تاکہ بچے اس سے پڑھیں گے اور ہم کو بھی ثواب ملے گا۔ تو آپ کا ایک سپاہی گیا اور اس لالٹین کو مدرسے میں چھوڑا گیا۔ اسی رات عشاء کی نماز پڑھ کر جب آپ سوئے نا، خواب میں مدینے والے آقا تشریف اور فرماتے اے سبوک دن کے بیٹے، اے سبوک دن کے بیٹے، آج دنیا میں تو نے میرے ایک وارث کی مدد کی ہے، کل قیامت کے دن میں تیری مدد کروں گا۔ یعنی حضور تینوں سوال کے جواب دے رہے ہیں۔ اے سبوک دن کے بیٹے، تو نے آج میرے وارث کی مدد کی ہے، کل قیامت کے دن اس کا اجر میں ضرور عطا فرماؤں گا۔ یعنی وہ سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں خواجہ غریب نواز کہ وہ ایک دن کسی جگہ مہمان بن کر گئے، بہت قرآن کا ادب و احترام کرتے تھے، مہمان بن کر گئے اور اس کو انتقال کے بعد بھی کئی لوگوں نے خواب میں دیکھا ہے قطب الدین، اور جب خواب میں دیکھا تو مغفرت شدہ پائے، یعنی بخشے ہوئے پائے، وہ جنت میں تھے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ سلطان محمود غزنوی آپ کو اللہ نے بخش دیا، کیا حشر فرمایا آپ کے ساتھ؟ تو سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مہمان بن کر کسی گھر پر گیا، جس حجرے میں میری قیامگاہ تھی میں نے دیکھا کہ وہاں طاق پر ایک قرآن شریف رکھا ہوا تھا۔ طاق یعنی اپنی بھاشا میں کاندھی سمجھو، ابرا ہے، اس پر قرآن شریف رکھا ہوا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ اس حجرے میں سوا کس جائے کہ قرآن شریف ہے، تو فرماتے میں نے قرآن شریف کو اٹھا کر باہر برآمدہ تھا اس میں رکھ دیا، پھر آ کر لیٹا تو پھر خیال گیا یہ انصاف کی بات نہیں، میں اپنے آرام کے لیے، میں اپنے آرام کی خیال کے لیے قرآن شریف کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا، پھر قرآن شریف کو لے جا کر طاق پر رکھ دیا اور میں سویا نہیں، پوری رات بس قرآن کے ادب میں بیٹھا تھا۔ بس وہ رات بھر ادب سے بیٹھنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے بخشش فرما دی۔ تو یہ قرآن کا ادب و احترام، قرآن کو پڑھنے سے خواجہ غریب نواز فرماتے دیکھ کر پڑھنے سے اللہ آنکھوں کی بینائیوں میں زیادتی عطا فرماتا ہے۔ جو قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے چاہے وہ 200 سال کی بھی عمر پائے، اس کا دماغ ایسا لگتا ہے کہ 25 سال کا جوان کی طرف کام کرتا ہے۔
انسان 200 سال کا بھی ہو جائے لیکن اگر قرآن کی تلاوت کا اس کا ایک جو ہے دستور رہا، اس کا ایک عمل رہا، تو اگر 200 سال کا بھی انسان ہو جائے گا تو اس کا دماغ ویسا کام کرے گا جیسے کہ 25 سال کے جوان کا دماغ کام کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اگر آنکھوں کی روشنی چلی جائے، دیکھو قرآن آج ہم اور آپ یاد کرتے ہیں، مسجد کے اماموں کے پیچھے فجر، مغرب اور عشاء میں ہم سورہ فاتحہ تو سنتے ہی تھے، تینوں نماز میں 2 رکعت میں سنتے ہیں، لیکن مشکل سے ایسا کوئی ہوگا جو سن کر ویسا یاد کر لے گا جیسا امام صاحب پڑھتے ہوں گے، ترتیب کے ساتھ، مخارج کے ساتھ۔ بہت مشکل ہے۔ وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ جس دل کے اندر لوگوں کا بغض ہو، جس دل کے اندر لوگوں کی برائیاں بھری ہو نا، اس میں قرآن جگہ نہیں کرتا، یعنی قرآن اس میں محفوظ نہیں ہوا۔ اور میں یہ اپنی زبان سے نہیں کہتا، مشہور واقعہ ہے بصرہ کے حافظ صاحب کا، کہ وہ حافظ صاحب خواجہ حسن بصری کے پاس آئے، کہا حضور حافظ قرآن تھا لیکن حفظ بھول گیا، تو فرماتے کیوں؟ کہ ایک نوجوان پر بد نگاہ میری پڑی، صرف بد نگاہ پڑی تو قرآن کی دولت سے اللہ نے مجھے محروم کر دیا۔ تو خواجہ حسن بصری فرماتے چلے جاؤ، حج کے ایام چل رہے اور مینا میں جو مسجد خیف ہے وہاں چلے جانا، ظہر کی نماز میں وہاں جو بزرگ ہوں گے ان سے دعا کروا لینا۔ یہ بندہ تو فوراً سفر جو ہے سب کچھ باندھا اور سفر شروع کیا۔ جب مسجد خیف میں ارکان ادا کرنے کے بعد پہنچا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، مسجد کھچا کھچ بھری ہے، وہ بندہ سب سے اخیر میں بیٹھ جاتا ہے۔ امام بھی ہے، جس بزرگ کا خواجہ حسن بصری نے اشارہ بھی کیا وہ موجود ہے، تو یہ بندہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے نماز ختم ہوگی پھر حضرت سے ملاقات کروں گا، لیکن تھوڑی دیر ہوئی کہ کسی نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ حضرت کے ساتھ۔ سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ کوئی نقاب پوش انسان چادر اوڑھے ہوئے آیا، پہلی صف میں آ کر کھڑا ہو گیا اور جماعت کھڑی ہوئی، نماز پڑھ لی گئی، جو بعد میں آیا وہ پھر چلا گیا۔ اب مسجد خیف کا جو امام ہے بزرگ ہے، وہ وہاں بیٹھے لوگ مصافحہ کرتے ہیں اور ملاقات کر کے جا رہے ہیں۔ جیسے موقع پایا وہ حافظ صاحب جو حفظ بھول چکے ہیں وہ آ کر بیٹھ گئے۔ کہا حضور دعا کے لیے آیا ہوں۔ کہا کس چیز کی دعا کروانا؟ کہا حضور قرآن کی عظیم دولت سینے میں تھی لیکن حفظ بھول چکا ہوں ایک بد نگاہی کی وجہ سے۔ تو فرماتے کہ اللہ کا کرم ہو، اللہ تجھے قرآن کی دولت سے نواز دے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اس حافظ صاحب کو پورا قرآن پھر یاد ہو گیا۔ جب وہ حافظ صاحب جانے لگے تو حضور نے ہاتھ پکڑا، کہاں سے آئے ہو؟ کہا حضور بصرہ سے۔ کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا خواجہ حسن بصری نے۔ اس حضور نے کہا عجیب بات ہے، میں اپنے آپ کو چھپاتا ہوں اور وہ مجھے کھلا کرتے تو میں بھی ان کو کھلا کروں۔ تو حافظ صاحب جو تھے اس نے کہا حضور بات سمجھ میں نہ آئی۔ کہا سنو میں چھپ کر رہتا ہوں، میری دعا سے تم کو فائدہ ہوا، حالانکہ یہ چھپا کر رکھنے کی بات ہے، لیکن حسن بصری نے میرا راز کھول دیا تو میں بھی ان کا راز کھولنا چاہتا ہوں۔ تو حافظ صاحب نے کہا کیا راز کھولے؟ کہا تم نماز میں تھے؟ کہا حضور ہاں۔ کہاں تھے؟ کہا پچھلی صف۔ کہا آواز سنی تھی کھڑے ہو جاؤ کوئی آ رہا ہے؟ کہا ہاں حضور۔ کہا کون آیا تھا؟ کہا کوئی چادر اوڑھے ہوئے آیا تھا۔ کہا کون تھا جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا وہی بصرہ کے حسن بصری تھے جو روزانہ ظہر کی نماز یہاں پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ حسن بصری ہی تھے، ان کو چھوڑ کر تم یہاں دعا کروانے آئے ہو؟ تو بد نگاہ ہو جاتی ہے تو پھر قرآن سینے میں نہیں رہتا۔ تو اب بزرگ کے پاس ایک اندھا بھی آیا۔ کبھی خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے پاس بھی بد نگاہ والے حافظ صاحب آئے تھے، کہا حضور بد نگاہی کی وجہ سے حفظ بھول چکا ہوں۔ حالانکہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرماتے میرے استاد کا تو یہ عالم تھا کہ اگر کوئی ان کے پاس حفظ کرنے جاتا قرآن کو یاد کرنے کے لیے ان کی درسگاہ میں، تو وہ کچھ پڑھا، بس قرآن سے کچھ پڑھا
फरमाते जा। अभी बंदा आया ही है, उच्च पड़ा के फरमाते जा। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूबी इलाही फरमाते हैं, जब मेरे उस्ताद की खानकाह से, उनकी दरसगाह से वो बाहर निकलता, जब अंदर था तब हाफिज नहीं था, बाहर निकलता तो मुकम्मल हाफिज हो गया। तो इससे बुजुर्ग असलाफ है। तो ख्वाजा निजामुद्दीन महबूबी इलाही उस वक्त दूध की कटोरी छोटी सी पी रहे, वो बंदा आकर कहता है, हुजूर मैं हिफ्ज की दौलत से महरूम हो गया। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूबी इलाही जो दूध ही पी रहे, अपने जैसे बड़े कटोरे नहीं थे, छोटी कटोरी थी, दूध पी रहे थे 3 सांस में। पहला आपने घूंट पिया, बर्तन हटाया, वो कह रहे हुजूर मैं कुरान भूल गया। आपने दूसरी सांस में दूसरा घूंट पिया, वो फरमा रहे हुजूर मैं कुरान भूल गया। यहाँ तक कि आप पूरा दूध नोश फरमा जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, कटोरी में दूध जितना था सारा पी गए तो उसमें बचा क्या होता है, चंद कतरे होते हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूबी इलाही फरमाते, बार बार हिफ्ज कर रहा है, हिफ्ज की रट लगाए, ले के दूध की कटोरी चाट ले। इतना कहकर वो बंदा देखता है कि चंद कतरे थे, उसने उंगली से उठाए, यहाँ जबान पर दूध के कतरे आते हैं, सीने में कुरान की दौलत आ जाती है। तो ये हिफ्ज कुरान। तो बुजुर्ग कुरान पढ़ रहे थे, एक नाबीना है का हुजूर नाबीना हूं, आंखों का इलाज करवाना है, कुछ दुआ कर दीजिए। हुजूर ने फरमाया करीब आओ। बुजुर्ग ने उसके कानों के पास सूरह फातिहा पढ़ा। अभी सरकार गरीब नवाज फरमाते कि सूरह फातिहा बुलंद आवाज से पढ़े, और पढ़ने के बाद कुरान का नुस्खा उठाया और बुजुर्ग ने चुनकर उसकी आंखों से मस किया। जैसे ही मस करना था, अल्लाह ने आंखों की रोशनी अता फरमाई। तो ये कुरान की तिलावत करना। अब फरमाते हैं उलमा और मसाइब की ज़ियारत करो। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि जिसने आलिम दीन से मुलाकात की, कामिल आलिम दीन मशाइख उनसे मुलाकात की, तो गोया अल्लाह उसे 1000 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। और हुजूर की हदीस है कि जिसने किसी आलिम दीन से मुसाफा किया, उसने गोया मुझसे मुसाफा किया। किसी ने आलिम दीन से सलाम किया, गोया उसने मुझे सलाम किया। और कोई आलिम दीन के साथ बैठा, गोया वैसा है दुनिया में वो मेरे साथ बैठा, और दुनिया में जो मेरे साथ बैठेगा, अल्लाह जन्नत में भी उसे मेरे साथ बिठाएगा। फरमाया कि हुजूर फरमाते हैं उलमा की खिदमत किया करो, कुछ न तो कम से कम 7 दिन तक। फिर फरमाते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था कि मैंने देखा, सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक बस्ती में एक बंदा ऐसा था जो उलमा और मशाइख से मोहब्बत करना तो दरकिनार, उनका नाम सुनकर भी मुंह बना लेता था। उनका नाम सुनकर इतनी हसद थी कि किसी आलिम का या किसी मशाइख का उसके सामने नाम लिया जाता तो वो मुंह बना लेता। जब सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं उसका इंतकाल हुआ, उसको पूरी बस्ती ने मिलकर जब सुकून ने खाक किया, कब्र में उसे लेटाया, उसके चेहरे को किबला की तरफ करते हैं, फिर वो उसी वक्त उसका चेहरा घुल जाता है। पूरी बस्ती ने कोशिश की कि चेहरा किबले की तरफ आए, लेकिन देर से आवाज आई, याद रहे इसने दुनिया में उलमा और मसाइख से चेहरा फेरा है, हमारा किबला भी इससे अपने से चेहरा फेर देगा। और इतने बर्दाश्त नहीं, सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं ये भी निकाई कल कयामत के दिन ही अपनी कब्र से रीछ की शक्ल में खड़ा होगा। फरमाते उलमा और मशाइख से मोहब्बत करो। फिर फरमाते खाने काबा की जियारत करो, ये भी इबादत करो खाने काबा की। फरमाते पहली नजर में अल्लाह हर दुआओं को कबूल फरमाता है। और गालिबन जुनैद बगदादी ने फरमाया कि जब खाने काबा पर पहली नजर पड़े तो ये दुआ करो कि अल्लाह मौत के वक्त तक की हर जायज दुआ को तो कबूल फरमा। तो पूरी लोटरी ही लग जाए। लेकिन दुआओं में भी वो तासीर चाहिए, सीने में किसी का कीना नहीं होना चाहिए, किसी का बुग़्ज़ न होना चाहिए। फिर फरमाते हैं कि मुर्शिद और पीर की जियारत करो, ये भी इबादत है। फरमाते कुतुबुद्दीन मैंने अपने पीर ख्वाजा उस्मान हारून से सुना है कि जो अपने पीर की खिदमत इस तरह करे, पीर जो कहे उस पर अमल करो। आज मुरीद होते हैं तो पीर साहब कहते हैं ना, हर फराइज हर वाजिबात को अपने वक्त पर अदा करूंगा। रात को पीर से वादा किया कि फराइज और वाजिबात अदा करूंगा, सुबह बेचारा फजर में गायब होता है। फिर ये रूहानियत के सिलसिले नहीं रहते।
یا پیر سے رات کو مرید ہوتے وعدہ کرتے کہ ہر فرائض ہر واجبات کو اپنے وقت پر ادا کروں گا، فجر پہلی چار ہے یہ مرید بننے کے بعد جھوٹ غیبت کینہ گانا بجانا ان سے بچوں گا، وہ تو ہوتا نہیں ہے۔ تو اب سرکار غریب نواز فرماتے کامل مرید پوسٹر لگا کر مجھے زیادہ اس میں نہیں جانا ہے، پڑا ہوگا نوٹس بورڈ پر لگا تھا کہ کامل مرید کون ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جو اپنے پیر، فرماتے خواجہ عثمان عارف نے فرمایا جو اپنے پیر کی صحیح معنی میں نصیحتوں پر عمل کرے کل قیامت کے دن اللہ بغیر حساب و کتاب اسے جنت میں داخل کرے۔ فرماتے ہیں کہ پیر کے چہرے کی زیارت کرو یہ بھی عبادت ہے، لیکن فرائض پہلے کل ہی بتایا تھا، قرب پہلے، اللہ کا قرب پہلے، بعد الزام پیر کی خدمت، ان کا جملہ ہے سب کا قریب نواز کا۔ پھر فرماتے ہیں کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہ یہ تقریر کی آخری بات اور ہماری بھی آخری بات کہ سرکار غریب نواز دھاڑے مار کر رونے لگے اور روتے روتے فرماتے ہیں قطب الدین کل قیامت کے دن ہر پیر اپنی قبر سے اٹھے گا نا، تب اللہ غیب سے ان کے کاندھوں پر چادر عطا فرمائے گا اور اس چادر کے ہزاروں ریشے ہوگے، کروڑوں ہزاروں ریشے ہوگے اور ان کا ہر مرید ایک ایک ریشہ پکڑ لے گا، ایک ایک ریشہ پکڑ لے گا اور وہ ریشہ پکڑ کر پھول صراط بھی پیر پار کروائے گا، جنت میں بھی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ قطب الدین رو اس لیے رہا ہوں کہ میں بھی دعا کروں تم بھی دعا کرو، اللہ صحیح معنی میں پیر کے احکامات پیر کی نصیحتوں پر مجھے اور تم کو خراب گزارے اور قیامت کے دن اس کا دامن ہمارے نصیب فرمائے۔ اتنا لے کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ پیر و مرشد خواجہ غریب نواز روتے جا رہے باتوں کو بند کر دیا اور بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کو شروع کر دیا۔ تو بس یہ ہے سرکار غریب نواز کی ایک اور تقریر۔ تو بس دعا کرو کہ ہمیں بھی ان باتوں پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس باتوں میں کسی قسم کی بولنے چالنے کی سننے کی خطا ہو جائے، لغزش ہو گئی ہو، اللہ کسی قسم کی اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔